السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ. تو سوچا دوسری ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ کر لیتی ہوں. اگر تو ہو سکی پوری تو ٹھیک ہے، اگر پوری نہیں ہو سکی تو کوئی بات نہیں، کل کر لیں گے باقی. تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ. مرم کائزان قسط نمبر 90، تحریر عریج شاہ. وہ اس کے پیچھے پیچھے وہاں اندر داخل ہوئے تھے، جہاں سامنے اسے ایک دو نہیں بلکہ کوئی 23-24 آدمی ایک جیسے کپڑے پہنے نظر آئے تھے. یقیناً یہاں ان لوگوں کو سمیر ہمدانی کی حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا، کیونکہ سمیر ہمدانی جو کام کر چکا تھا، اس کے بعد اسے پتہ تھا کہ اس کا کیا حال ہونے والا ہے. تو اپنی سیکیورٹی کا انتظام تو اس نے کرنا ہی تھا. ہاں، شاید اس وقت وہ یہ بھول چکا تھا کہ اس نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے، اور جب شیر کے منہ میں ہاتھ جاتا ہے تب سلامت واپس باہر نہیں نکلتا. انہیں اندر دیکھتے ہی شاکر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جبکہ وہ ان کے پیچھے آتے ہوئے خود اپنے آپ کو ان سے محفوظ کر چکا تھا. کیا ہوا؟ تم لوگوں کو کیا لگا میں ایسے ہی تمہیں یہاں لے کر آ گیا؟ بیٹا، یہاں نا تم لوگوں کے لیے پورا انتظام کیا گیا ہے. تم لوگوں کا وہ حال ہوگا جو تم لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. شاکر قہقہہ لگاتے ہوئے انہیں پریشان کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ان دونوں کے چہرے پر کسی طرح کی پریشانی آتے نہ دیکھ وہ تھوڑا حیران ہوا تھا. تمہیں لگتا ہے کہ ہم تم جیسے انسان پر یقین کریں گے جو اپنے مالک کا نہ ہو سکا؟ وہ کسی اور کا کیا ہوگا؟ ان لوگوں سے ڈراؤ گے ہمیں؟ رسل نے آگے بڑھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، جو خود کو ریلیکس کر رہا تھا. سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنی ٹانگ کو پکڑ کر اپنے نزدیک کرتے ہوئے اس کے زخم کو چیک کرنا چاہا تھا، جبکہ وہ لوگ ان پر حملہ آور ہو چکے تھے. رسل اسے ریلیکس رہنے کا کہتا خود آگے بڑھا تھا، اور اسے یقین تھا اسے یہاں اپنی طاقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. ان لوگوں کو تو رسل ہی چٹکیوں میں ختم کر دے گا. اور ایسا ہی ہوا تھا. رسل نے ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہاں موجود ان سب لوگوں کی ہڈیاں توڑ کر سکون محسوس کیا تھا. یقیناً یہ اس کا پسندیدہ کام تھا، تبھی تو وہ اس کام کو اتنے مزے سے کر رہا تھا. جبکہ کائزان ایک طرف بیٹھا سکون سے بیٹھا اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا. شاکر سمجھ چکا تھا کہ یہاں پر اس کی دال نہیں گلنے والی، اسی لیے وہاں سے بھاگنا ہی بہتر سمجھا تھا. جبکہ وہ جیسے ہی اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، کائزان اس کا ارادہ جان کر اس کی دوسری ٹانگ پر بھی گولی چلا چکا تھا. دھوکہ! کائزان کاظمی کے ساتھ دھوکہ! ہاں، وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس سے سوال کر رہا تھا، جبکہ وہ وہیں زمین پر پڑا مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا. شکریہ.
ہمیں یہاں تک پہنچانے کے لیے آگے کا کام ہم خود کر لیں گے، آگے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس نے کہتے ہوئے گولی اس کے سر کے بیچوں بیچ ماری تھی۔ جبکہ رسل ان سب کو ختم کرنے کے بعد اب ایک سے سوال جواب کر رہا تھا۔ اس بلڈنگ میں سمیر ہمدانی نہیں تھا، بلکہ شاکر انہیں دھوکے سے یہاں لایا تھا، لیکن شاید وہ یہ بھول چکا تھا کہ دھوکے کا انجام صرف موت ہی ہوتا ہے۔ اسے اس کے انجام تک پہنچا کر وہ اس آدمی کی انفارمیشن کے مطابق اب سمیر ہمدانی کے گھر جا رہے تھے، جہاں جانے میں انہیں زیادہ وقت ہرگز نہیں لگا تھا۔ گھر کے باہر سیکیورٹی دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ سمیر ہمدانی اندر ہی ہے، اور انہیں اس سیکیورٹی کی ہرگز کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے اندر آتے ہی ان سب کو گولیاں مارنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہرگز نہیں تھا کہ وہ اپنی مرم سے دور رہ پاتا۔ کنفرمیشن کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ مرم یہاں پر ہے، اور اگر وہ یہاں پر ہے تو وہ اسے واپس لیے بغیر تو یہاں سے جانے والا تھا نہیں۔ تو اسے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ وہ تیزی سے گولیاں چلاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، جب ایک وقت پر آ کر اس کی بندوق اسے دھوکہ دے گئی۔ اسی لیے تو اسے یہ ساری چیزیں پسند نہیں تھیں۔ ایسے معاملوں میں وہ صرف اور صرف اپنے العشر پر یقین رکھتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کا العشر اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ وہ اپنی بندوق کو پیچھے پھینکتے ہوئے اپنے دوسرے جیکٹ کی سائڈ سے ٹوکا نکالتے ہوئے اس کے اوپر لگا کپڑا اتار کر ایک طرف پھینک چکا تھا۔ رسل جانتا تھا اب آگے سے آنے والے ہر شخص کا کیا حال ہونے والا ہے، اسی لیے وہ ایک سائیڈ ہو گیا، کیونکہ جب قائزان وار کرتا تھا تب اسے پرواہ نہ ہوتی تھی کہ چوٹ کس سے لگ رہی ہے، یہاں تک کہ کئی دفعہ تو وہ خود بھی زخمی ہو جاتا تھا۔ اس وقت اسے ہوش نہیں رہتا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ وہ بالکل پاگل ہو جاتا تھا، اور رسل ہرگز اپنی جان اس کے پاگل پن میں نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ سیکیورٹی ٹائٹ تھی، انہیں اندازہ نہ تھا، لیکن اتنے سارے لوگوں کو اس نے سیکیورٹی پر رکھا ہوگا اسے یہ نہیں پتا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ سامنے آنے والے لوگوں کی تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے، جنہیں وہ تھوڑی دیر پہلے سمیر ہمدانی کے اڈے پر ختم کر کے آئے تھے۔ لیکن نہ تو وہ سمیر ہمدانی کے اڈے پر رکے تھے، اور نہ ہی وہ سمیر ہمدانی کے گھر پر رکنے والے تھے۔ رسل کوشش تو کر رہا تھا اس کا ساتھ دینے کی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ العشر کا استعمال کر کے لوگوں کو یوں کاٹ کر سائیڈ کرتا۔ لیکن قائزان کو اس معاملے میں پتھر دل کہا جاتا تھا۔ جب وہ غصے میں ہوتا تھا تب اسے پرواہ نہ ہوتی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اس وقت تو وہ غصے میں ہی تھا۔
وہ تیزی سے اندر آ رہا تھا۔ وہاں موجود جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کو مارتا جا رہا تھا۔ اسے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ تو شاید گن بھی نہیں رہا تھا۔ تقریباً 80 کے قریب وہ لوگ تھے اور کوئی ایک بھی قائزان کاظمی کی گردن تک نہیں پہنچ پایا۔ تم تو کہتے تھے کہ اسے بے بس کرو، اسے قابو کرو گے، بے بس کر کے اسے قابو کرو گے اور تم اس سے سچائی پتہ لگواؤ گے۔ دیکھ رہے ہو کسی ایک آدمی کو بھی اس نے زندہ نہیں چھوڑا۔ میری تو خوف سے جان جا رہی ہے۔ میں یہاں سے بھاگ رہا ہوں۔ سمیر ہمدانی، تم اپنی موت کو تم نے خود بلایا ہے۔ میں مزید تمہارا ساتھ نہیں دوں گا ان سب چیزوں میں۔ میں تو دولت کے لالچ میں آ گیا تھا کہ مجھے بہت پیسہ ملے گا، لیکن یہاں تو صرف موت ملے گی۔ تم نے کسی عام آدمی سے نہیں بلکہ قائزان کاظمی سے پنگا لیا ہے۔ اس پنگے کو تم ہی سنبھالو۔ میں تو جا رہا ہوں یہاں سے۔ اس کا آدمی مسلسل اس کے آگے پیچھے چلتا پریشانی سے ادھر ادھر گھوم رہا تھا، جبکہ سمیر ہمدانی آرام سے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ ارے 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 سبیل، تم بھی نہ حد کرتے ہو یار۔ بادشاہ کا طوطا ہمارے ہاتھ میں ہے اور تم اس طرح سے ڈر رہے ہو جیسے ہماری گردن اس کے ہاتھ میں ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن پر وار کرنے سے پہلے اس کی کمزوری کو قابو کرو، تب دشمن قابو میں آتا ہے، تب چوٹ سیدھا نشانے پر لگتی ہے۔ اور میں بھی وار نشانے پر ہی کروں گا، کیونکہ دشمن کی کمزوری تو میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیا مطلب؟ تمہیں لگتا ہے وہ لڑکی ہماری کچھ مدد کر پائے گی؟ وہ کنفیوز ہو کر اس سے پوچھنے لگا تھا۔ ہاں بالکل، یہ ہماری مدد نہیں کرے گی تو پھر کس کی کرے گی؟ آخر اسے یہاں لائے کس لیے ہیں؟ وہ سکون سے مسکرا کر اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھا تھا، جبکہ وہ آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی اس کمرے میں آیا تھا۔ مبارک ہو، شوہر آ گیا تمہارا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ تو یہاں کیوں آئے ہو؟ جاؤ، جا کر میرے شوہر کو مارو۔ اسے مارنے کے لیے ہی تو بلایا ہے نا، وہ پرسکون انداز میں بولی تھی، جبکہ اس کا سکون اسے چبھا تھا۔ ہاں، لیکن تم کیا اپنے شوہر کا اصل روپ نہیں دیکھنا چاہو گی؟ وہ سوالیہ انداز میں بولا۔ وہ غصے میں انسان کو وہ روپ دکھاتے ہیں جو سامنے والا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یقیناً تم نے اسے غصہ دلایا ہوگا اور اس وقت وہ بہت غصے میں یہاں آ رہے ہوں گے۔ ان کے راستے میں آنے والی ہر جان یا بے جان چیز کو وہ ٹھوکروں میں اڑا رہے ہوں گے۔ یہی دکھانا چاہتے ہو نا مجھے؟ مجھے یہاں پر کچھ بھی بتانے سے پہلے تمہیں اپنے لوگوں کے لیے ہسپتال بک کروانا چاہیے تھا۔ اس نے جیسے
اس کا مذاق اڑایا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ اس کا منہ تھپڑوں سے سرخ کر دے جو اس کے لیے اس طرح بات کر رہی تھی۔ کتنا یقین تھا اسے کائسان پر، لیکن اسے پتہ تھا یہ یقین ٹوٹے گا اور بہت برے طریقے سے ٹوٹے گا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے میں اٹھا کر کھڑا کر چکا تھا اور پھر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے گیا۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، دروازے کے قریب اسے چند لوگ کھڑے نظر آئے تھے۔ یقیناً ان کا ارادہ کائسان پر حملہ کرنے کا تھا۔ وہ ان میں سے کسی کو بھی زندہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کتنے لوگوں کو مار چکا ہے اور کتنے لوگوں کو ابھی مارنا ہے۔ وہ تیزی سے اپنا العشر استعمال کرتے ہوئے اوپر والی جگہ پر آ پہنچا تھا۔ وہ سامنے کھڑے سمیر ہمدانی کو دیکھ چکا تھا اور اس نے اپنے آگے اسے سہارے کے طور پر کھڑا کیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ہر بار کی طرح ایک ہی نظر میں اس نے پورے منظر کو نوٹ کیا تھا اور پھر سے العشر کا استعمال کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ اس کی مرم بالکل ٹھیک تھی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ سمیر ہمدانی نے اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں پر سے بڑی پٹی ہٹائی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے اندھیرا چھایا تھا اور اس کے بعد سرخی چھا گئی، خون کی سرخی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا کائسان تھا، جو بنا کسی کی جان کی پرواہ کیے تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے راستے میں جو بھی آ رہا تھا وہ اسے ایک ہی لمحے میں مٹا رہا تھا۔ اسے پرواہ نہ تھی کوئی مر رہا ہے یا کوئی جی رہا ہے۔ کسی کا ہاتھ کٹ رہا تھا تو کسی کا بازو اس کے دھڑ سے الگ ہو رہے تھے۔ کسی کی گردن نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اسے کسی کی پرواہ نہ تھی، وہ بس آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں سامنے مرم پر جمی ہوئی تھیں، جبکہ اس نے وہ العشر اپنے ہاتھ سے چھوڑ کر اس کی طرف پھینکا تھا۔ مرم کو لگا جیسے وہ اسی کو لگے گا۔ اس کی سانس ایک لمحے کے لیے رکی تھی، جبکہ سمیر ہمدانی ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف گرا تھا۔ جبکہ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا مرم کے پاس آیا تھا اور اس کے حواس کھوتے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک ہسپتال کے بند کمرے میں پایا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں تھا۔ اس کے پاس ایک نرس بیٹھی ہوئی تھی جو کہ سیاہ فام تھی۔ اس نے آج سے پہلے اس نرس کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ہسپتال کے اس کمرے کو۔ اسے کڈنیپ کیا گیا تھا۔ وہ کوئی آدمی تھا جو اسے کائسان کے پاپ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ پھر وہ آدمی کائسان کا اصل روپ اسے دکھانا چاہتا تھا۔
اور اس نے دکھایا تھا کائسان کا وہ روپ جس میں وہ اس کی آنکھوں کے سامنے نہ جانے کتنی لاشیں گراتا چلا گیا تھا۔ وہ اس کی طرف آ رہا تھا اور اس کے اندر خوف نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ جس طرح ان انسانوں کو کاٹ رہا تھا، شاید کوئی جانوروں کو بھی ذبح نہ کرتا ہوگا۔ کیا حالت تھی ان لوگوں کی! شاید کبھی دوسری دفعہ وہ یہ منظر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے آج تک ٹی وی پر بھی کبھی ایسی مار دھاڑ والی، خون خرابے والی فلمیں نہیں دیکھی تھیں، کیونکہ ایسی چیزوں سے اسے خوف آتا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی ہی ایسی چیزوں کے ساتھ جڑ جائے گی۔ وہ جانتی تھی ایک نہ ایک دن کائسان کا یہ روپ اسے دیکھنے کو ملے گا۔ وہ اپنے آپ کو مینٹلی طور پر تیار کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سب کچھ آسان نہیں ہے، اس کے آنے والی زندگی آسان نہیں ہے۔ وہ ایک گینگسٹر کی بیوی ہے اور جس طرح اسے مصر کا سب سے خطرناک ترین گینگسٹر کہا جاتا ہے، وہ جانتی تھی کہ خطرناک کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اسے بہت اچھے طریقے سے اندازہ تھا کہ اس کی زندگی آگے کون کون سے موڑ آنے والے ہیں۔ لیکن کائسان کا یہ روپ اسے دیکھنے کو ملے گا، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے اندازہ نہیں تھا، ہاں، لیکن وہ اپنے کائسان کو اس روپ میں قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے اندر ایک خوف سا چھایا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے واپس تکیے پر سر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھی، جیسے یہ سب کچھ ایک برے خواب کی طرح یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ جانتی تھی یہ جو اس نے اپنی آنکھوں سے آج دیکھا ہے، وہ حقیقت کبھی بدل نہیں سکتی، اور اسے اسی حقیقت کے ساتھ کائسان کو قبول کرنا تھا۔ سو گائز، ہو گئی دوسری ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ ڈن۔ اب میں اس کو لگاتی ہوں اپلوڈنگ پہ، میں بھی یہ اپلوڈ ہو جائے گی اور میں سو جاؤں گی۔ اللہ کرے اپلوڈ کر کے سو جاؤں میں، کیونکہ میری نیند سے برا حال ہو رہا ہے۔ اور ملیں گے ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹوں کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔